اما بعد، برادران اسلام، میری معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے اس مجلس کو آسان کیا اور اس پلیٹ فارم پر ہم لوگوں کی ملاقات کا موقع دیا۔ اسے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ کوئی عام درس یا قصے کہانی کی تقریر نہیں ہے، اور نہ ہی مارکیٹ کے جو گویے اور قوال ہیں ان کی قوالیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں وہ کچھ بیان کیا جا رہا ہے بحمد اللہ تعالی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یقیناً یہ قرآن مجید تو ایک ہی ہے، تو بات کرنے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ قرآن مجید کی یہ صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یقیناً یہ قرآن مجید اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا اور سلجھا ہوا راستہ ہے۔ ایسی عظیم کتاب ہے یہ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو خطاب کر کے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ قسم کھا کے اللہ نے یہ بات کہی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے بیان کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت ہے۔ قسم کیوں کھاتا ہے پھر وہ؟ قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے اپنی مخلوقات کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ بہت بڑی بات ہے یہ، اسے ہلکے میں مت لینا۔ فرمایا یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم کتاب اتار دی ہے، فیہ ذکرکم، اسی کتاب میں یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے میں، اسے پڑھنے سمجھنے اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے میں تمہاری سربلندی کا راز ہے۔ تم کامیابی چاہتے ہو، قرآن مجید کے ساتھ لو لگاؤ۔ دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، اور جو لوگ آج حکومتوں کے متلاشی ہیں، ان سے بھی خطاب ہے کہ تمہیں حاکم بننے کا شوق ہے، بادشاہ بننے کی بیماری ہے، تو بھی اس کتاب پہ ہی عمل کرو۔ اور جن لوگوں کو آخرت چاہیے اور جنات تجری تحتها الانہار میں عالی شان محلات اور ملکن کبیرہ یعنی بہت بڑی بادشاہت چاہیے، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اسی کتاب قرآن مجید کے اندر ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، راستہ یہی ہے، چاہے دنیا کی بلندی چاہو چاہے آخرت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تعقلون، تم لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں کب سے تم کو سمجھا رہا ہوں، اتنی تلقین تو میں کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔
اور قرآن مجید کو چھوڑ کر لوگ کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن مجید کو سیکھنے کا وقت نہیں بتا رہا ہوں زندگی میں. دولت جمع کرنے کا وقت ہے, بینک بھرنے کا وقت ہے, اچھے کھانے تلاش کرنے کے لیے ہوٹلوں کے چکر لگانے کا وقت ہے, اور اس کے بعد شادیوں میں بھیڑ لگانے کا وقت. پیٹ کے لیے انسان کو دیکھا کہ کیا سے کیا نہیں کرتا. ایک افطار کی دعوت آپ کر کے دیکھ لیجئے اور اعلان کر دیجئے, اطلاع ہو جائے لوگوں کو. سارے شریف اور غیر شریف سب ٹوٹ پڑیں گے. ایک افطار کے لیے بتا رہا ہوں. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ بریانی بھی ہے, تب تو پھر آپ جتنا بھی انتظام کر لیجئے وہ سب کم پڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پیٹ کے لیے انسان پریشان ہے, پیٹ بھرنے کے لیے. تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اے بھولے ہوئے انسان, اپنے مقصد سے غافل, تجھے پیٹ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. کھاؤ صرف جینے کے لیے, کھانے کے لیے مت جیو, دولت جمع کرنے کے لیے زندہ مت رہو, آخرت بنانے کے لیے زندگی گزارو. تو یہ جو پیغام ہے, اس پیغام کو آپ لوگ سمجھیے کہ ہم لوگ اس کتاب کا مذاکرہ کر رہے ہیں جس سے عظیم کتاب رب نے اتاری ہی نہیں ہے. تو اس کی تلاوت کا علم حاصل کرنا, قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا اور سیکھنا مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے. صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں کو یہ احکام اس لیے بتائے جاتے ہیں کیونکہ وہ یا ایھا الذین آمنو میں داخل ہوتے ہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا تمام انس و جن پر فرض ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, سب پر فرض ہے. کیونکہ نجات اسی کتاب پر عمل کرنے میں ہے, اور جو اس کتاب سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, قرآن مجید کا اس کے لیے تو تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کون؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا, اسے پڑھنا, اس کا علم حاصل کرنا, اس کے معنی اور مطالب اور مفاہیم کو جاننا ہر انسان کو فرض ہے. اس کے لیے پھر عربی زبان سیکھنا بھی فرض ہو گیا. اس کے بہت سے دلائل ہیں, یہاں آپ کو میں مختصر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, ایک شوق پیدا ہو کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ لیں, اس کو پڑھنے, اس کو یاد کرنے, اس کا علم حاصل کرنے, اس کی تفسیر جاننے, اس کے باریک علوم میں غوطہ زنی کرنے. اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں, کسی عمر کی قید نہیں. ابھی عہد قریب میں پتہ چلا کہ سعودی عرب میں ایک مسابقہ تھا خواتین کا, بچیوں کا, جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا. اس مسابقے کے اندر 80 سالہ ایک خاتون جو دادی پردادی بن چکی تھی, انہوں نے حصہ لیا اور ان کو انعام ملا. اس میں تو لوگوں نے پوچھا کہ اس عمر میں آپ کے اندر یہ
قرآن مجید کو یاد کرنے حفظ کرنے کا شوق کہاں سے آیا؟ کیسے آپ نے حصہ لیا اس مقابلے کے اندر؟ کیسے تیاری کی آپ نے؟ کہا یہ رب کا الہام اور کرم ہے. میں نے سوچا کہ زندگی تو میں نے بچوں کے پالنے تربیت کرنے میں گزار دی، اب جو دن باقی ہیں اپنے رب کے شیریں کلام کی شیرینی اور حلاوت سے لذت حاصل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پہ لگاتے ہیں. اور رب نے اس عورت کو پھر کہا اس نے کہ مجھے رب نے قرآن یاد کرا دیا. 80 سال کی عمر میں ایک عورت قرآن مجید یاد کر سکتی ہے؟ اپنی ساری کمزوری بیماریاں اور اس کے بعد اس کی جو پوری امت ہے ماشاءاللہ، سب کی زیارت ملاقات سلام دعا اور رشتہ داریاں، ان سب کو نبھانے کے ساتھ وہ وقت نکال لیتی ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرے اور قرآن مجید کو سیکھے. ہمارے پاس عورتیں کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ اب عورتیں کہیں گی، عورتیں کیا سمجھے گی، وہ مرد نہیں سمجھتے. ارے بھائی، یہ قرآن مجید عورتوں مردوں سب کے لیے اترا ہے، کسی کی کا اس پر اجارہ نہیں ہے کہ صرف مرد حافظ ہوں گے، صرف مرد اس پہ عمل کریں گے. اور ابھی ہم لوگ جس صورت کے معانی میں داخل ہوئے ہیں، کون سی صورت ہے وہ؟ سورۃ النساء ہے. میں نے بہت غور کیا کہ عورتوں کے متعلق عورتوں کے نام سے صورت بالعموم عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ نے بہت سے احکام اتارے ہیں، متعدد صورتوں میں اتارے ہیں، احادیث ان سے بھری ہوئی ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر عورتوں کے کی تخصیص کے ساتھ سورۃ النساء ہے. اور طلاق کے مسائل میں جو بدعنوانیاں اور زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی قید بندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق اتاری ہے. گرچہ کی طلاق کے زیادہ احکام سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے. یہ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، عورتوں کی احکام کی صورت، ان کی حفاظت، ان کی کفالت کے مسائل، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کے اوپر ہے. عورتوں کے اوپر اپنی زندگی میں ایک لقمہ تلاش کرنے کے لیے ملازمت کرنا یا نوکری تلاش کرنا، یہ شریعت نے نہیں بتایا. ابھی گفتگو اس پر آئی آگے انشاءاللہ. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں عورتوں کے احکام اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے پوری صورت اللہ نے اتاری ہے، اور بھی بہت سے احکام اس کے اندر ہیں. لیکن تورات انجیل اور زبور میں اس نام کی کوئی صورت مجھ کو اب تک نہیں ملی. ہو سکتا ہے کسی کو ملے تو آدمی بتا سکتا ہے کہ ہمیں ملی ہے. اس سے آپ جانیے کہ اللہ رب العالمین عورتوں کے ساتھ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے وہ پروردگار. وہ رب تو سب کا ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ انسانوں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، اور باقی ساری مخلوقات کا. اسی طرح وہ جیسے مردوں کا پروردگار خالق رازق مربی ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی خالق بلکہ خلاق ہے، کیونکہ عورتوں کی تعداد اس نے زیادہ پیدا کی ہے، ان کے مقابل مردوں کی کم ہے. آپ خاندانوں کا جائزہ لے لیجئے، کبھی اسپتالوں میں چلے جائیے، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے پاس قبرستان میں دفن ہونے والوں کی فہرست ہوتی ہے کہ کتنے مردوں کا جنازہ آیا، کتنی عورتوں کا آیا، وہ آپ گن لیجئے. خیر یہ بات تھوڑی سی ہنسی مذاق کی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں اللہ نے زیادہ پیدا کی. تو ان کا وہ خلاق ہے، ان کا رزاق ہے، ان کا محسن اور مربی ہے.
ان کے اوپر انعام کرنے والا ہے، ان کے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے عورتوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے احکام تو نہیں بتائے گئے یا ہمیں کمتر رکھا گیا۔ نہیں، یہ ایک نظام چلانا ہے دنیا کا کہ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر درجہ دیا ہے۔ یہ بات سورہ بقرہ میں بیان کی اور پھر سورہ نساء میں پھر بیان کی۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس طرح پیدا کیا ہے تاکہ مرد اس ذمہ داری کو سمجھے اور ادا کرے، اور عورتیں سمجھیں کہ ان کے اوپر اطاعت ضروری ہے۔ مرد کی بیٹی ہے تو باپ کی اطاعت، شادی ہو گئی شوہر کی اطاعت، شادی نہیں ہوئی اور باپ کا انتقال ہو گیا، دادا موجود ہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ نہ باپ نہ دادا، دونوں کا انتقال ہو گیا، بھائی ہیں، بھائی کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے لڑکی کے اوپر۔ اور جب شادی ہو گئی تو شوہر کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پر مقدم ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے کسی معاملے میں اپنے مال کمائی تک میں تصرف نہیں کر سکتی عورت۔ اور اس کے بعد شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر عورت کے اوپر اب کس کی اطاعت ہے؟ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کوئی شوہر نہیں، تو اس کے اوپر اس کی اگر اولاد ہے، اس کے بالغ بچے ہیں، ان بچوں کی اطاعت فرما برداری اس پر فرض ہے، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت اور حمیت اور غیرت مرد میں اللہ نے رکھی ہے وہ عورتوں میں نہیں ہوتی۔ یہ بات شریعت میں بیان کی گئی ہے اور عربی ادب کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے، اردو ادب کے اندر بھی، اور یہ دین فطرت بھی ہے اور یہی عقل بھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا جو اصل درس ہے۔ یہ تو تمہید تھی جس میں ہم لوگ اتنی دیر تک چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب سورہ نساء کے اندر عورتوں اور بچوں کے حقوق کی حفاظت کے قوانین نازل کیے، ان کے متعلق وصیت کی، موعظت کی ایمان والوں کو، تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک سب سے ہوتی ہے، اس لیے کہا توبہ کا دروازہ ہم نے کھولا ہوا ہے۔ جس سے غلطی ہو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اقرار کرے اور وہ معافی مانگے اور عہد کرے کہ آئندہ سے میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ توبہ کا یہ مطلب ہے، اور اسے شرمندگی بھی ہو، اور اگر اس غلطی کا تعلق مخلوقات کے حقوق سے ہے تو ان کے حقوق کو واپس بھی کرے۔ یہ توبہ کی شرائط ہے جو مختصراً یہاں بیان کی گئی ہیں۔ توبہ کے احکام اللہ نے اتارے، اور اس کے بعد کہا ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی کر کے، اور نہ ہی تم ان کو نکاح سے روکو جہاں وہ حلال طریقے پر
شرعی حدود کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہیں، یعنی ان کے ولی اور دو گواہ کی موجودگی میں، یہ شرعی نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہوتا ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ سب نفلی ہے۔ یہ شرعی نکاح ہو گیا۔ تو کہا اگر کوئی عورت نکاح کرنے کی خواہش کرتی ہے تو تم اسے منع نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر ایک بہت خراب رواج تھا جاہلیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اس آیت کریمہ میں اس رواج کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب میں ایک مرد پہلے تو وہ شادیاں کرتے تھے بغیر تعداد کے، کسی کے پاس 10 بیویاں ہیں تو 15 ہیں، اور یہ ایک عام رواج تھا عرب میں، اور کوئی اس پر نکیر نہیں کرتا تھا، کوئی برا مانتا تھا، بلکہ لوگ اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کرتے تھے کہ آپ میری لڑکی سے شادی کریں۔ شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے اس کی تحدید کی، کہا 4 سے اوپر نہیں کر سکتے، صرف 4 کی حد ہے، اور یہ اللہ کا قانون اور نظام ہے۔ جس کو یہ پسند نہیں ہے یا جس کو اعتراض ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں اتارا، اسے چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ اللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض کرنا، اگر یہ جرم نہیں ہے تو جرم ہے کیا؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں۔ لیکن شرعی حدود کی پابندی، بتایا شرعی قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ شرعی قوانین کی پابندی کے ساتھ یہ اقدام اگر کوئی کرے تو یقیناً اسے کرنا چاہیے، اور بعض اور بہت سے حالات ایسے آتے ہیں جن میں ایسا اقدام فرض ہوتا ہے جہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہو اور مردوں کی تعداد کم ہو، اور مردوں میں لوگوں کے پاس صلاحیت ہو، کفالت کرنے کی وہ ذمہ داری اٹھا سکیں، اور مسلمانوں کی بیٹیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوں، ان کی عمریں ختم ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر یقیناً جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ کئی شادیاں کریں، لیکن عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ ہی، اللہ ہے کہ کوئی عورت اپنے حق سے تنازل کرے کسی حق سے، جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حق سے تنازل کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں، حدیث معروف ہے یہ، اور اس کا تذکرہ بھی سورت کے اخیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شادی کے متعلق تحدید کی کہ اس کی ایک حد ہے، اس کی پابندی کرو۔ دوسرا ایک رواج تھا، جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، انتقال کی خبر جب لوگوں کو ملتی، خاندان والوں کو بتایا جاتا، تو اس انتقال ہونے والے، جس کا انتقال ہوا ہے، انتقال کرنے والے بلکہ، ہاں، جو منتقل ہوا ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف، وفات پانے والے شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے، جیسے اس کے بھائی لوگ، یہاں تک کہ اس کے بیٹے بھی جو ہوتے تھے، وہ کیا کرتے؟ ان میں سے کوئی شخص بھی دوڑ کے آتا اور اپنی چادر اٹھا کر کے اپنے بھائی یا اپنے باپ کی بیوی پر پھینک دیتا، جس کی چادر
مرنے والے کی بیوی کے اوپر پہلے گر جاتی، وہ اس پر اس کا وارث ہو جاتا. وارث کا مطلب یہ کہ اب اس کو نکاح کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. اب وہ اس کو اپنی خادمہ بنا کے، نوکرانی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھے گا. اللہ، یہ ایک بدترین جرم تھا عرب کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا، اس کی تردید کی، اور کہا تم لوگوں کو اس طریقے سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اخلاق کے خلاف ہے یہ سب، اور رب کی تو تلقین ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، بھلے اور بہتر طریقے پہ ان کے ساتھ تم زندگی گزارو. اور یہ حکم عام ہے ہر مرد کے لیے اور ہر شوہر کے لیے. اسی لیے اسلامی معاشرے کے اندر عورت کی جتنی عزت ہے دنیا کے کسی معاشرے کے اندر نہیں. عورت جب ماں ہے تو اس کا عظیم مقام ہے، اس کی خدمت، اس کی خوشی، اس کی رضا تلاش کرنے میں جنت کی تلاش ہے. اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی کہ جنت وہی ہے، الزم رجلہا فثم الجنہ. یہ بتایا ماں ہے اس کا مقام ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، اور اس طرح اوپر کے جتنے رشتے ہیں اس میں اس کا احترام اور اکرام ہے. اور اس کے خرچ کی ذمہ داری اس کی اولاد اور اولاد اولاد کی ہے. عورت کو 1 روپے کہیں نہیں تلاش کرنے جانا ہے کام کرنے کے لیے، نہیں. جب وہ بچی ہے تو بتایا باپ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے تمام اخراجات. باپ کا انتقال ہو گیا، دادا ذمہ دار ہے. دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی ذمہ دار ہیں. ارے بھائی، بھائی بھی نہیں ہے کہہ رہے ہیں، چچا ہے وہ ذمہ دار. چچا بھی نہیں ہے، ماموں ہے وہ ذمہ دار ہے. شادی ہو گئی، شوہر ذمہ دار ہے. تو عورت کو کرنا کیا ہے؟ اس پر تو کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو ہر جگہ مکرم اور معظم ہے ماشاءاللہ. اسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اللہ نے جس کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے اس کی کفالت کی، اسے اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری، بغاوت نہیں، زبان زوری نہیں، اطاعت شعاری کرنی. بس اتنا بتایا. اور وہ رب کی عبادت کرتی رہے گی، اور معاشرے کو جو فیض پہنچا سکتی، جو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ کرے گی. بچوں کی تربیت، بھائی بہن خاندان کے، ان سب کو پڑھائے گی، سمجھائے گی، لکھائے گی، قرآن سکھائے گی، دین بتائے گی، عقیدہ سکھائے گی، نماز سکھائے گی، وضو ہے، غسل کا طریقہ ہے، زندگی کے اخلاق ہیں، آداب ہیں، وہ سکھائے گی پنچایتوں فتنے کے بغیر. اس طرح معاشرے کے اندر وہ ایک مکرم اور معظم سیدہ، سردارنی جس کو کہتے ہیں، اس طرح وہ رہے گی. تو عورت بیٹی ہے تو وہ سیدہ اور سردارنی، ماں ہے تو سردارنی، دادی ہے تو سردارنی، خالہ ہے تو سردارنی ہے، پھپھی ہے تو سردارنی ہے، بیوی ہے تو سیدہ ہے. جو دنیا میں آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کہ بڑا ظلم کیا گیا ہے، ہم عورتوں کی آزادی کا پیغام لیتا ہے، کون سی آزادی؟ اسلام نے تو عورت کو تو وہ مقام دیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے ملک شام کے، آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک مرتبہ برطانیہ گئے، اور وہاں ایک ہال میں ان کی تقریر رکھی گئی. اس تقریر کے دوران بہت سی خواتین بھی تھی،
تو وہاں تقریر جب عربی میں ہوئی اس کا ترجمہ انگلش میں کیا گیا. جو لوگ تھے ان میں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی جو ظاہر بات ہے کہ یورپ کی تہذیب کے مطابق اور وہاں کے رواج اور چلن کے مطابق نصرانی اور یہ تو ملحد رہی ہوگی. اس نے کہا اسلام کے بارے میں اگر یہ حقوق اسلام میں عورتوں کے متعلق اگر یہ حقوق واقعتاً بیان کیے گئے ہیں تو اے مسلمانوں تم لوگ بڑے ظالم ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے اب تک ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ عورتوں کی اتنی عزت ہے اسلام میں اور مسلمانوں کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ان سے کہا گیا بھائی اسلام میں کیا ہے آپ کو یہ دشمنوں سے نہیں سیکھنا سننا ہے. آپ قرآن دیجیے آپ کی زبان میں موجود ہے ترجمہ, تفسیریں موجود ہیں, احادیث لیجیے ان کو پڑھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, آپ کی ازواج مطہرات کی زندگی کو آپ پڑھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام حقیقی کیا ہے. اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی دنیا کے جس ملک میں اسلام کی ان تعلیمات پر اور عورت کی تکریم اور عزت افزائی پر عمل ہوتا ہے مجھے وہاں لے چلو 6 مہینے کے لیے ویزا دے کر کے, بس میں آنکھوں سے دیکھوں کہ عورتوں کی عزت کتنی ہے, اور 6 مہینے کے بعد مجھے قتل کر دیں. آپ اندازہ کیجیے کہ یورپ کی دنیا میں عورت کس قدر مظلوم ہے. ایک سامان تعیش ہے بس, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. صابن بیچنا ہے تو عورت کی تصویر, گھڑی بیچنی ہے تو عورت کی تصویر, کسی کتاب کے اوپر برگر بیچنا ہے, کسی کو پیزا کھلانا ہے اس کے اوپر عورت کی تصویر, بیڑی سگریٹ بیچنی ہے اگر کسی کو عورت کی تصویر. ارے کیا کیا تم نے عورتوں کے ساتھ؟ عورتوں کو ان لوگوں نے قدموں کے نیچے ڈال کر ذلیل خوار کر دیا. اسلام نے تو اس کو سر کا تاج دیا ہوا تھا, اور آج بہت سی مسلمان عورتیں کہتی ہیں ہمیں کیا ملا, ہمیں کیا ملا. ارے تمہیں یہ ملا کہ تم زبان کھول پا رہی ہو, تم یہاں زبان کھول پا رہی ہو کہ تمہیں کیا ملا. تمہیں تو یورپ میں زبان بھی کھولنے کی اجازت نہیں تھی. جب 18 سال کی لڑکی ہو جاتی ہے تو یورپ میں لڑکی سے گھر کی خوراکی اس کے لی جاتی گھر میں, اور کرایہ لیا جاتا ہے کہ کماؤ اور لا کے دو, اب گھر میں رہنا ورنہ باہر نکال دے گا. یہ یورپ ہے جس پر ہمارے بہت سے نوجوان فدا حسین ہوتے رہتے ہیں. خیر, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا سلوک کرو. یہ اللہ کی عبادت کرنے والی بندیاں ہیں, رب نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تم کیوں ظلم کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی جو عرب میں اپنے والد کی منکوحہ سے شادی کر لیتے تھے. اس کی حرمت کا بیان کیا, اور اس کے بعد بتایا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو جنہیں محرمات ابدیہ کہا. محرمات ابدیہ میں سے مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, پھوپھیاں ہیں اور خالائیں ہیں. اس کے بعد بھتیجی اور بھانجیاں, اور وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پیا ہے, یعنی تمہاری رضائی مائیں اور رضائی بہنیں, اور اس کے بعد جو بھی تمہاری ساس ہیں وہ, اور تمہاری بیوی کی جو بیٹیاں ہیں وہ, اور اس کے بعد تمہاری جو بہویں ہیں وہ حرام ہیں, اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ایک کے موجود ہوتے ہوئے وہ حرام ہے. اور وہ تمام عورتیں جو شوہروں والیاں ہیں. ایک عورت کی شادی ہو گئی ہے, کسی نے اس کو کہیں دیکھا اور اس کو نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد اس نے پلان شروع کر دیا کہ مجھے یہ اس عورت سے نکاح کرنا.
بعد میں پتہ چلا کہ ارے اس کی تو شادی ہو چکی ہے. اس کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جس کا ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پر، اس کی شریعت پر، اور یہ ایمان ہوتا ہے لیکن وہ بدعمل ہوتا ہے، وہ دوسروں کی بیویوں پہ نظر رکھتا ہے، اور اس کے ان بیویوں کے شوہروں سے پھر وہ طلاق کروانے کے لیے. اور بہت سے مسلکوں میں تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تلوار رکھ کر کے دھمکی دے کر کے طلاق دلوا دے کب طلاق ہو جائے گی. ہماری کرنا کہتے تھے ہرگز نہیں ہوگی. خیر یہ فقہی مسئلہ ہے، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے. یہ سب بھی بہت سے الٹے پلٹے فتوے دینے والے دیتے رہتے ہیں، تو آپ کو الٹے پلٹے فتوے عمل نہیں کرنا ہے. یہ شریعت آپ کو بتا دی گئی ہے، قرآن مجید ہے یہ. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شادی کر چکی ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہے. اور جب ان محرمات کا بیان کر دیا قرآن مجید کی ان آیات میں، یعنی سورہ نساء میں، کچھ عورتوں کے ساتھ نکاح کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ یہ بھی حرام ہے. جیسے ایک مرد ایک نکاح میں لڑکی یعنی بیوی اور اس کی پھوپھی اور بیوی اور اس کی خالہ دونوں کو نہیں جمع کر سکتا. چچیری بہنوں کو کر سکتا ہے، دونوں چچیری بہن ہیں یا خالہ زاد بہنیں ہیں یا پھوپھی زاد بہنوں کا رشتہ ہے، ماموں زاد بہنوں کا رشتہ ہے، ان کو ایک مرد شادی کر سکتا ہے ان سے. لیکن ایک لڑکی سے اس نے شادی کی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ تو اس کی تو خالہ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، چلو میں خالہ سے بھی شادی کر لوں. اور بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری خالہ ہی تو ہے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کو میں پناہ دے رہا ہوں اور ان کی عمر ختم ہو رہی ہے، اس لیے میں سوچا میں شادی کر لوں. تو بتایا گیا کہ حرام ہے اس لیے. تو یہ ہے محرمات ابدیہ، ہمیشہ کے لیے حرام ہوئی. اس کے بعد اللہ نے کیا بتایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں اللہ نے ان کو حلال کیا، یعنی ان سے تمہاری شادی حلال ہے. شرعی نکاح کرنا استمرار اور دوام کے لیے، یعنی زندگی گزارنے کی نیت سے، کہ ہمیں آئلی زندگی، ازدواجی زندگی گزارنی ہے ایک ساتھ، تو ان سے تم مہر دے کر کے ولی اور گواہوں کی موجودگی میں شادی کر سکتے ہو. اور شادی بیاہ کے مزید احکام اور قوانین اللہ نے بیان کیے، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے مسائل تم کو بتا دے کہ کون سی چیز تمہارے لیے عافیت کی ہے، مصلحت کی ہے، اور کس چیز میں تمہارے لیے نفرتیں اور عذاب اور مصیبت اور پریشانی. اور پھر یہ بتایا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں جن پر ہمارے احکام آئے، ہم نے ان کو بھی اپنے احکام بتائے تھے، انہوں نے ہمارے احکام سے اعراض کیا تو ان کا انجام تباہ کن ہو گیا. تم وہ کام مت کرنا جو تم سے پہلی امتوں نے شرارتوں کے کام کیے اور بغاوتیں کی ہمارے احکام سے. اور اللہ نے آگے بتایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. لیکن جو تمہارے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے بہت زیادہ دور ہو جاؤ، یعنی شریعت کے احکام کو چھوڑ کر خواہشات پہ عمل کرو. کیونکہ جو ملحد آدمی ہوتا ہے، بے دین، اس کے ہاتھ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کسی میں کوئی فرق نہیں، کہتا عورت عورت ہے.
یہ سب کیا ہے کہ یہ بیوی ہے تو حلال ہے، اور بیٹی ہے تو حرام ہے، اور یہ خالہ ہے تو حرام ہے، ہماری مرضی؟ یہ بے دین اور زنادقہ کا دین ہے۔ اللہ نے کہا جس طرح وہ کافر اور مجرم اور بے غیرت ہیں، اسی طرح وہ چاہتے ہیں عالم اسلام کے بارے میں کہ مسلمان بھی اپنی غیرت ختم کر دیں، بہن بیٹی، ماں اور بیوی اور خالہ کا فرق ختم کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ یہی وہ چاہتے ہیں، اور شیطان بھی جو ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اصول اللہ نے بتایا، کہا معاشرے کے استحکام کے لیے اقتصاد بہت ہی ضروری ہے، یعنی معاشرے کے اندر گھر خاندان اور دنیا کو چلانے کے لیے مال کی بہت بڑی اہمیت اور ضرورت ہے اقتصادی لحاظ سے، لیکن کہا دوسروں کے مال کا استحصال مت کرنا، حرام طریقے سے کسی کا مال مت لینا، یا اس کی اجازت سے لے سکتے ہو، یا تجارت کر کے بھئی یہ سامان میں بیچ رہا 2 لاکھ کا ہے، آدمی کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں تو نہیں لوں، کہتے مت لیجیے آپ، کہتا مجھے آپ جو ہے وہ کم کر دیجیے، ہاں نہیں میں تو نہیں دے سکتا، میرے پاس بھائی 2 ہی لاکھ کا ہے یہ، اس کی مرضی کم کرے نہ کرے، آپ نے اگر خرید لیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ آپ کو 2 لاکھ میں بیچیں، یہ آپ تجارت کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں یہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے یہ ہماری عطا ہے، تم نے کوئی احسان نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، ہم نے تمہیں یہ آنکھیں دی، یہ جسم دیا، یہ اعضاء دیے، اور اس کے بعد اتنی اتنی نعمتیں تم پر نچھاور کی، یہ سب میری امانت ہیں تمہارے پاس، تم ان کو امانت کی طرح استعمال کرو، نہ ان کا غلط اور حرام میں استعمال کرو، اور نہ ہی اپنی جانوں کو ہلاک کرو، خودکشی مت کرو۔ خودکشی کی مذمت آگے اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی طرف توجہ دلائی، اور پھر دوسروں کو اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، ہمیں سکھایا کہ دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر حسد مت کرو، نہ ہی ان کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرو، اور نہ یہ تمنا کرو کہ انہیں ایسا کیوں دیا گیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ اور خصوصاً یہاں مراد ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان اللہ نے جو وجہ امتیاز رکھا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور عقلی لحاظ سے بھی اور ارادوں کے لحاظ سے بھی، اور اس میں قوت فیصلہ بھی مضبوط رکھی ہے، کیونکہ دنیا کا نظام چلانا ہے ان کو، عدالت میں قاضی وہ ہوں گے، اور گورنر وہ ہوں گے، بادشاہ وہ ہوں گے، اور جتنا اقتصادی نظام ہے ان کو کنٹرول وہ کریں گے، تو جنگیں بھی وہ لڑیں گے، فوجی بھی وہ بنیں گے، کمانڈر بھی وہ بنیں گے، تو عورت کو تو کبھی کمانڈر نہیں بنایا گیا، نہ بنانا چاہیے، تو اس لیے مردوں کو اللہ نے مضبوط بنایا۔ تو عورتوں کو یہ شکایت کبھی کبھی ہوتی ہے کہ ہمیں مردوں کی طرح کیوں نہیں بنایا گیا، مردوں کو یہ فضیلت کیوں دی گئی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ نے کہا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، عظیم حکمت اور مصلحت کی خاطر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض مت کرو۔ اور اس کے بعد بتایا تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، سوال کرو، تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، مردوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ اور رب العالمین بڑا کریم ہے، بہت جواد ہے، بہت ہی دینے عطا کرنے والا، منعم اور محسن، اس سے مانگو اور اس کی عبادت کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ عورتوں کے اوپر
ہم نے مردوں کو قوام یعنی ذمہ دار بنایا ہے. بہت سے لوگ اس کا ترجمہ صرف حاکم 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 کرتے ہیں. اس کا ترجمہ صرف حاکم کہنا صحیح نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے ذمہ دار. عورت کی منفعت دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری کی عورت کو بتائے اور اس کو حکم دے کہ تمہیں اس طرح عمل کرنا ہے شریعت پر. اگر عورت نماز میں کوتاہی کرتی ہے یا اپنے اخلاق میں کرتی ہے یا شریعت کی کسی مخالفت میں واقع ہوتی ہے، اور جیسے کہ معاشرے میں بہت سی عورتیں بیڑی سگریٹ پیتی ہیں اور بہت سی عورتیں نشے بھی کرتی ہیں، تو مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو منع کرے. اور بہت سی عورتیں معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلاتی ہیں. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ بتائے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پہ آ جاؤ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی تھی وہ جنت کی طرف دعوت دیتے تھے اور جہنم کے راستوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور تم تو الٹے راستے پہ جا رہی ہو. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ دین کی تعلیمات جو وہ جمعہ کے خطبوں میں، مسجدوں کے اندر یا دروس میں یا علماء کی مجلسوں میں سیکھتا ہے، وہ گھر جائے تو گھر کی خواتین کو بتائے. صرف بیوی کو نہیں بتایا گیا، تمام خواتین کو بتائے گا. بچوں کو بیٹھائے، لڑکیوں کو بیٹھائے بتائے، ماں باپ کو بتائے، بہن کو بتائے، بیویوں کو بتائے، جو بھی اس کے رشتے خاندان میں ہیں سب کو بتائے کہ شریعت کا یہ حکم آج میں نے سیکھا ہے، آپ بھی سیکھیے. آج میں نے ایک اور مسئلہ سیکھا ہے، آپ بھی جانیے. آج میں نے ایک حدیث سنی ہے، آپ بھی جانیے. ایک آیت میں نے آج سیکھی یاد کی، آپ بھی یاد کیجیے. اب سوچئے اگر معاشرہ اس طرح بنایا جائے تو کتنی للہیت معاشرے کے اندر کتنا سکون آئے گا. لیکن کہنا اور سننا اس سے زیادہ کارآمد ہے عمل کرنا. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میاں بیوی کے بیچ میں کبھی کبھی مسائل اختلافات ہوتے ہیں، اور اگر ہو جائیں تو یہ نہیں کہ فوراً ہی چلو. عورت جیسے کہتی ہے ارے میرا بیگ تو تیار ہے، میں تو پہلے سے جائے وہ بھاگنے کے لیے تیار تھی، وہ چار کپڑے رکھتی کہتی میں جا رہی ہوں دروازے کا. بھائی کہاں جا رہی ہوں؟ میں جا رہی ہوں میں کہ امی کیا جا رہی ہوں؟ اسے کہتی میں اپنے گھر جا رہی ہوں. اس کو یہ اتنی عقل نہیں ہو پاتی ہے کہ اس کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے. جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر. یہ تو انہوں نے کہا ہے، تم ان کو عورتوں کو طلاق کے بعد بھی کہا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالے، یعنی ان کی جو اپنائیت ہے وہ شوہر کے گھر کے ساتھ ہونی چاہیے. یاد رکھیے اس بات کو. تو عورت جو ہر وقت تیار رہتی ہے کہ نہیں میں تو جا رہی ہوں، میں تو جا رہی ہوں، سوٹ کیس تیار ہے نہیں. اسی طرح مردوں کو بتایا گیا کہ تم جو کہتے ہو ایسا کوئی بھی بات ہوئی، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، ہاں سامان پیک کر لو، میں خود چھوڑ کے آ جاتا ہوں. کہ کس لیے؟ نہیں نہیں مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے. تو کیسی عورت چاہیے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا اور مشورہ لیا. کہا میری عورت جو ہے نا بہت پریشان کرتی ہے مجھے، ہر مسئلے میں کہتی ہے یہ ایسے کیوں ویسے کیوں ایسے کیوں، یہ اعتراض وہ اعتراض، ہر مسئلے میں اعتراض کرتی ہے وہ، تو میں اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم کیا سمجھ رہے ہو، دنیا میں تم کو حور بھی لے گی کیا کہ جو تم کہتے رہو گے حور مقصورات فی الخیام، وہ ہر بات پر آمنا اور صدقنا کریں گی. کہا عورت کو تربیت کے لیے ڈھالنا پڑتا ہے، ایک زندگی لگانی پڑتی ہے. پورے وفا شعاری والی اطاعت شعاری والی وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس کے لیے تمہیں جنت کی طرف سفر کرنا پڑے گا. یہ شک کی نصیحت دیکھیے آپ لوگ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دھیرے دھیرے اللہ کے احکامات بتانے اور بیان کرنے ہیں سب کو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو نیکوکار عورتوں کی صفت کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب. نیکوکار عورتوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت شعار ہوتی ہیں اور اپنے
جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ان کے کفیل ہوتے ہیں، وہ ان کی اطاعت شعاری کرتی ہیں۔ بغاوت کی تربیت نہیں کی شریعت نے کہ جب ہو اور زبان زوری کر رہی ہے، نہیں نہیں، زبان زوری اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ادب، تہذیب، دین اور ایمان بتایا گیا ہے۔ جو کلمہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ جو ہم بول رہے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو انسان زبان سے پھینکتا ہے، فرشتہ مقرر ہے یہاں، جو فوراً سب کو لکھ کر قید کرتا ہے، اور قبر میں وہ انسان کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، قیامت کو لے کے آئے گا ہاتھ میں پڑے، بولے بھائی میں نے یہ بھی کہا تھا، کیا چیز یہ بھی کیا تھا، ہماری یہ بھی کیا تھا، بھائی کیا ہے یہ دفتر تو سب کچھ لکھ چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ دن آنے والا ہے میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں اپنی زبان، اپنے الفاظ، ایک ایک عمل پر توجہ دینی ہے، تب جا کے ہماری آخرت کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اطاعت شعار ہوتی ہیں پکار عورتیں، وفادار ہوتی ہیں، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، بندوں کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے شریعت کے احکام کی کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں، پابندی کرتی ہیں مطلب۔ اور اس کے بعد کہا اگر اختلاف ہو بھی جائے تو کیا کرو عورتوں کو؟ کہا کہ سمجھاؤ بیویوں کو۔ یہ نہیں بتایا نا پہلے کہ وہ سوٹ کیس لو نکل لو، وہ میں چھوڑ کے آتا ہوں، یا ارے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکال دیتا ہوں ایسے۔ ایک مجھے ایک بات یاد ہے، ہمارے ساتھی تھے، تو ان کا معاملہ تھا کہ عورت کسی مسئلے میں اختلاف کرتی تو گاڑی میں بیٹھاتے اور کہتے جا کر کے کسی دور بازار میں اتار کر چلے جاتے، کہتے یہاں میں نے چھوڑ دیا، آگے میں نہیں جانتا تمہیں کہاں جانا ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ سب بدعملیاں ہیں مسلمانوں کے ہاں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ کب ہوگی؟ جب ہم لوگ سنجیدگی سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف۔ تو بتایا کہ ان کو سمجھاؤ پہلے، ابھی وہ بات نہیں سمجھ رہی ہیں تو ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے بات چیت مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کو معلوم ہے حدیث میں کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے دوری پر عہد کیا تھا، اور آپ ان کے پاس 1 مہینے تک گئے نہیں تاکہ ان کو عبرت ملے، سبق ملے۔ یہ بھی ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے کہ تمہیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہاں اگر اس کے بعد بھی وہ تمرد اور سرکشی کرتی ہیں تو تم ان کو ہلکی مار، ہلکی مار، یہ نہیں کہ جسم توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، سر توڑ دیا، نہیں، ہلکی مار ان کو تم مار سکتے ہو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو تم ان کے ساتھ بغاوت اور شرارت مت کرو، زیادتی مت کرو۔ اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو بیچ میں اس کے گھر سے ایک شریف آدمی کو اور اپنی طرف سے ایک عقل مند آدمی کو بیٹھاؤ اور ان سے کہو کہ وہ صلح کرائیں۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد ان کے حقوق نہیں، بندوں کے حقوق کو پہچانو اور ان کے بارے میں رب تم کو وصیت کر رہا اسے قبول کرو۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور توحید کے بیان اور شرک کی مذمت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تمام رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہوں اور جو رشتہ دار نہ ہو ان کے ساتھ بھی کرو۔ اور تمہارے پہلو کا جو ساتھی ہے، اس کی 2 تفسیر آئی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بیویوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرنی چاہیے، دبا کے رکھو بھائی، تب تو سمجھے کہ آپ مرد ہیں، ورنہ آپ وہ مرد ہی نہیں رہیں گے، آپ کو تو آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اسی طرح سفر میں آپ گئے، ہم ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، 1 دن 2 دن کا سفر ہے، ہمارے ساتھ ایک پڑوسی آ گیا ہے 1 دن کے لیے، اب اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کی سیٹ پر سامان رکھ رہے ہیں، اس کو سونے نہیں دے رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ کہا یہ مت کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا پیغام لے کے جائے تمہارے بارے میں وہ۔ اور اس کے بعد بتایا مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کرو، اور تمہارے جو خدمت گزار ہیں ان کی بھی مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد بخیلوں کی اللہ نے شدید مذمت کی،
اور خرچ کرنے والوں کی تعریف کی، لیکن کہا اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے خرچ کیا کرو، اخلاص کے ساتھ، نہ کی ریاکاری کے لیے۔ اور پھر قیامت کے دن کی حولناکی کا تذکرہ کیا اور کہا اس دن تو ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کے آئیں گے، آپ کو بھی گواہ بنا کے لائیں گے، اور جن لوگوں نے آپ کی اطاعت کی، آپ کے حکام پہ عمل کیا، ان کا اونچا مقام ہوگا اور انہیں اونچے درجات سے نوازا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی یا جنہوں نے کفر کیا، دو طبقے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو کافر ہیں، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، کافر تمنا کریں گے۔ اور دوسرا گروہ ہوگا وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، ان کو مٹی بنا دیا جائے، اور ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد آنے کے آداب کا ذکر کیا کہ مسجد آؤ تو کسی نشے کی حالت میں نہ آؤ کہ شراب بھی پی لی اور مسجد بھی پہنچ گئے، سگریٹ بھی پی اور مسجد بھی پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے غسل اور وضو کے احکام بیان کیے، طہارت کے مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کو بالعموم اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی، اور پھر بیان کیا شرک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی، اور مشرکین ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ پھر اہل کتاب کے بعض الٹے پلٹے مشورے اور شرارتوں کا ذکر کیا، اور جو ان کا حاسدانہ مزاج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا گیا، عرب میں رسول کیوں آئے، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد ایمان والوں کی تعریف کی کہ وہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو رب کی اطاعت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم داخل کریں گے بہت عظیم الشان باغات میں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے۔ اور کافروں کے متعلق بتایا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، اور جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو بتایا ہم ان کو بدل دیں گے، کیونکہ اصل جو عذاب کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ چمڑی کو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ باصلاحیت اور امانت دار ہیں ان کو مناصب دیا کرو، اور عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرو، اور نااہلوں کو کوئی منصب نہ دو ذمہ داری کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہارے علماء اور حکام کی اطاعت فرض ہے، ان اطاعتوں سے بغاوت مت کرو۔ اور آگے چل کے منافقین کی روش بیان کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے راضی ہوتے ہیں اور آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والوں یہ جان لو کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو کوئی بھی رسول بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آگے بتایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم کھائی ایسی قسم پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں، اتنی عظیم قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم ہے۔ وہ اپنی قسم کھا کے کہتا تو میں اپنی قسم کھاتا ہوں، نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم۔ یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو حکم اور فیصلہ اور جج نہ بنا لیں اپنے تمام معاملات کے اندر۔ آج امت میں اتنے اختلافات، اتنے فرقے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل بتایا گیا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہماری امت کے سارے فرقہ پرست لوٹنا نہیں، نہ لوٹنا چاہتے نہ لوٹانا چاہتے، کتاب و سنت کی طرف واپس نہیں پلٹنا چاہتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنانا چاہتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ذات کی طرف، اور آپ کے اس دنیا سے ارتحال کے بعد آپ کی احادیث اور آپ کے فیصلوں کی طرف، آپ کی سنت مطہرہ کی طرف۔
जब मुसलमान ये करेंगे, यानी इन दो बातों पे अमल करेंगे, अल्लाह की किताब की तरफ लौटना और नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ अपने तमाम इख्तिलाफी मसाइल को लौटाना और हल करवाना, जब ये करेंगे तो इख्तिलाफ उनमें से खत्म हो जाएगा। जब तक नहीं करेंगे कयामत की फिरके से चलते रहेंगे। देखिएगा, अल्लाह ताला हिदायत दी हम सबको। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि ये भी जान लो कि जो लोग हमारे अहकाम की पैरवी कर लें, हम तो उनको सिरात मुस्तकीम की हिदायत देते हैं, सीधे रास्ते की, और उनको अजर अजीम से हम नवाजेंगे। और यही नहीं, हम उनका हश्र क़यामत के दिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ करेंगे। और जन्नत में भी जब वो रहेंगे तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मुबारक मजलिसों में बैठ के वो उनका दीदार करेंगे। ये अल्लाह ताला बता रहा है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, में यही बात अल्लाह ने बताई। और आगे बताया, मुसलमानों, ये काफिर और ये मुनाफिक तुम्हारे दुश्मन हैं, हमेशा इनसे मोहतात रहना और एहतियात बरत के जिंदगी गुजारना। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिहाद के कवानीन बताए और जिहाद और मुजाहिदीन की फजीलत बयान की। और फिर ईमान वालों से कहा, मुसलमानों, मौत से मत डरना, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आके पकड़ लेगी, चाहे तुम मजबूत किलों के अंदर हो। लिहाजा मौत से मत भागो। अगर जिंदगी चाहते हो तो, जिंदगी चाहते हो तो मौत को तलाश करो, तुम्हें अल्लाह ताला जिंदगी देगा और सरबलंदी भी देगा। उसके बाद बताया कि जो भी परेशानी इंसान को पहुंचती है वो उसके अपने गुनाहों की वजह से होती है, और जो भी उसे नेमतें पहुंचती हैं वो रब के करम और मालिक के एहसान की वजह से होती हैं। और उसके बाद फिर मुसलमानों से कहा, अफवाहों पे मत अमल किया करो, अफवाहों पे अमल करने से घर, खानदान, मुआशरा सब तबाह हो जाता है। और फिर अच्छी शफात करने वालों की तारीफ की, और जो लोग गलत मशवरे देते हैं और गलत शफातें करते हैं उनकी मजम्मत बयान की। और लोगों को तलकीन की कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान मजीद उतारा ताकि उस पर गौर फिक्र करो, उस पर क्यों नहीं गौर करते हो तुम लोग। ये तलकीन अल्लाह ताला ने की है। और आगे चल के फिर सलाम के जवाब देने का तरीका और अहकाम बयान किए, और फिर मुनाफिकीन के मुताल्लिक मुसलमानों को डराया और उनसे बचने की तलकीन की। और उसके बाद कत्ल खता और कत्ल अमद की जो दियत है, जो इनका हुक्म है, अल्लाह ने उसको बताया। और बताया कि जो भी मोमिन को कत्ल कर देता है जानबूझकर, उसकी जजा तो जहन्नम है, जहन्नम, और अजाब अजीम अल्लाह ने उसके लिए तैयार किया है। अपना गजब और अपनी लानत उसके लिए अल्लाह ने मुकर्रर की है। और उसके बाद मुसलमानों को कहा कि दुनियावी मफाद के लिए आपस में एक दूसरे की तकफीर मत किया करो, दूसरे को काफिर मत कहो, इल्ला ये कि उस पर इस्लाम के अहकाम साबित हो जाए। और ये जिम्मेदारी उलमाए किबार की है। और फिर हिजरत के अहकाम और जिहाद के अहकाम और फजीलतें अल्लाह ने बयान की। और आगे चल के अल्लाह ताला ने नमाज कसर और उसके बाद यानी सफर की नमाज, इसका हुक्म बताया। और नमाज खौफ, यानी जंग के दौरान नमाज पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है वो अहकाम यहाँ बयान किए, इनका तस्करा अल्लाह ने किया है। और उसके बाद बताया, ईमान वालों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, जब तक जिंदा हो और होश में हो हमेशा नमाज का तुम एहतमाम करते रहो। और उसके बाद फिर ईमान वालों से कहा कि तुमको जो आजमाइशें आती हैं उन पर परेशान मत होना, जख्म तो लगते हैं तुम्हें भी, तुम्हारे दुश्मनों को भी, तो क्या वो खुदकुशी करके जान दे लेते हैं क्या? वो नहीं देते ना, तुम तो ईमान वाले हो, तुम्हें तो और अजीम हौसले से जिंदगी गुजारनी चाहिए। और फिर मोमिनों से कहा कि तुम लोग मुनाफिकीन और मुजरिमों की वकालत और दिफा मत किया करो। माशरे में जो मुजरिम उसको मुजरिम कहो, जो मुनाफिक है उसको मुनाफिक बताओ, जो काफिर है उसको काफिर कहो, उनकी तरफ से वकालत, सफाई मत दो। और फिर जो लोग ये काम करते हैं, अल्लाह ने उनके मुतालिक वईद नाजिल की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जताया कि आपको आपके रब ने अजीम रास्ता दिखाया है,
کتاب و سنت کی تعلیم دے کے، کتاب و سنت کے احکام نازل کر کے، لہذا آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آپ کتاب و سنت کی پیروی کریں، اور آپ کی امت کے لیے بھی یہی خبر ہے، یہی اعلان ہے کہ آپ کی امت اگر ہدایت چاہتی ہے، اللہ کا فضل و کرم چاہتی ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے، رب کا انعام چاہتی ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو ان پر بھی فرض ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کریں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں یہ بات اللہ نے بتائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، کہا جو شخص بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے کو چھوڑ کے الگ راستہ اپنائے گا، اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں یہی بات اللہ نے بیان کی، اور آگے چل کے اللہ نے شرک کی مذمت کی، اور پھر بتایا، پہلے بھی بتایا تھا اس سے پہلے چند آیات پہلے، اب پھر بتایا دوبارہ اسی صورت میں اور اسی پارے میں 5ویں میں، کہ شرک کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی، مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لہٰذا اے اللہ کے بندو شرک سے ہمیشہ بچو اور توبہ کرو۔ آج جو لوگ اپنی اولاد کو نوکری، روزی روٹی، زمین، تجارت، اموال، کھانے پینے کی وصیت اور فکر کرتے رہتے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو توحید کی تلقین کیجیے، شرک سے ڈرائیے اور بچائیے، زندگی میں بار بار کہتے رہیے، اور مرنے سے پہلے بھی ان کو بار بار کہیے۔ یہ اصل ہے، دنیا آئی آئی گئی گئی، دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جس کی آخرت تباہ ہو گئی، جو مشرک دنیا سے گیا وہ پھر ہمیشہ جہنم میں گیا، اور جو بدعتی گیا وہ پھر آخرت کے عذاب کا سامنا کرے گا، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے اور اس کی مغفرت اللہ کر دے۔ تو شرک و بدعت سے اولاد کو ڈرائیے اور بچائیے اور وصیت کیجیے آپ لوگ بار بار۔ اس کے بعد شیطان کے ہتھ کنڈے کیا کیا ہوتے ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور کہا مسلمانوں شیطان کے وسائل اور اس کے راستوں سے ہمیشہ ہوشیار رہ کر زندگی گزارو، اور پھر ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والوں کے لیے نیک عمل کرنے کے راستے کی اللہ وصیت کر رہا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، لہذا انہیں اس بشارت کو قبول کر لینا چاہیے کہ فَأُولَ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، نیک عمل جو بھی کریں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن ایمان کے ساتھ ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ سب کے سب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی، کہا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے توحید پر ثابت قدم بنو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری کر کے اللہ کے وفادار بن جاؤ، تاکہ قیامت کے دن تمہاری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک تعداد آئی، اور عورتوں کے متعلق پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کیا بتایا، ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ نے آیت اتاری، کہا تم میرے نبی سے سوال کرتے ہو کہ عورتوں کے ساتھ ہم کیسے سلوک کریں، رب تمہیں ان کے بارے میں نیکی کی وصیت اور تلقین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوے کا انتظار مت کرو۔ کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے یہ لوگ آپ سے عورتوں کے مطابق فتویٰ پوچھنے آئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نیکی کا معاملہ کرنے کی وصیت اور تلقین کر رہا ہے، اسے تم قبول کر لو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بچوں کے متعلق بھی اسی آیت میں، اور یتیموں کے متعلق بھی اسی آیت میں وصیت اور تلقین کی ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی معاملہ اختلاف کا ہوتا ہے تو وہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عدل و انصاف کے معاملے کو، دامن کو ہمیشہ پکڑ کے رکھو، انصاف سے باہر مت جانا، اور میاں بیوی کو چاہیے صلح کی زندگی گزاریں، اس کی تلقین اللہ تعالیٰ نے کی، اور کہا والصلح خیر، اور خیر تو صلح ہی میں ہے، اور اگر انصاف انسان نہیں کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اسے چاہیے کہ وہ
किसी ज्यादती का शिकार ना हो। और यहाँ मुराद है दिल का इंसाफ, अमल, हुकूक, इनमें तो इंसाफ करना ही करना है। इनमें बीवियों के बीच में, माँ बाप के बीच में, औलाद के बीच में, और कराबतदारों भाइयों बहनों के बीच में, सबके दरमियान इंसाफ करना। हमें एक भाई से बड़ी मोहब्बत है, इसका क्या मतलब है कि हम उसके हुकूक अदा करें और बाकी के साथ बदमाशी करें? इसकी इजाजत नहीं है। एक बच्चे से मुझे बड़ी मोहब्बत है तो मैं उसको सर पे चढ़ाऊं और बाकी के हुकूक दबा दूं? नहीं। इसी तरह बताया गया, किसी को बाप से मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है और किसी को माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। तो आप भी कहे मुझे तो भाई मेरी माँ बहुत प्यारी है, लिहाजा मैं वो बाप के साथ ताल्लुक नहीं रखूंगा और उसको मैं घर से निकालना और उसको मैं प्यार भी नहीं करता हूँ। ये सब हराम से बताया। माँ बाप भी चाहते हैं कि माँ से भी मोहब्बत करो, बाप से भी करो। वो आपस में भी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करते कि वो बच्चा जो बाप को ज्यादा चाहता है, मुझे तो चाहता ही नहीं, वो बहुत बाप का तो ख्याल किया जा रहा है, मेरी तो कोई खरीद ही नहीं पूछ रहा है। ये सब एहसास और जज्बात होते हैं, हमें इन बातों को समझना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे बंदों को खिताब करके कहा, अरे मेरे बंदो, मैं तुमको वही नसीहत करता हूँ जो मैंने पिछली तमाम उम्मतों और मखलूकात को की है, और वो है तकवा की वसीयत। अल्लाह की तकवा की वसीयत, कहा उसे तुम कबूल कर लो। और फिर इंसाफ की तलकीन अल्लाह ताला ने की, और उसके बाद ईमानियात का तस्करा किया कि तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, अल्लाह की किताब पर। वो किताब यानी जो कुरान मजीद है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, और पिछली तमाम किताबों पर और उसके फरिश्तों पर, और उसके बाद यौम आखिरत पर तुम्हें ईमान ले आना है। जो इन पर ईमान नहीं ले आएगा वो हमेशा के लिए गुमराह हो जाएगा, और जहन्नम उसका ठिकाना होगा। जहन्नम उसको उसका ठिकाना बना दिया जाएगा। और बताया वो लोग जो ईमान ला के मुर्तद हो जाते हैं, उनकी कभी मगफरत न होगी और वो हमेशा के अजाब में रहेंगे। और फिर मुनाफिकीन की मजम्मत अल्लाह ताला ने की और उनकी अलामतें बयान की कि वो कुरान मजीद का, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हैं और काफिरों से दोस्तियां करते हैं, और उसके बाद वो इंतजार करते हैं कि मुसलमानों को जिल्लत, रुसवाई और शिकस्त मिले, और माल की मोहब्बत में वो तुम्हारे आगे पीछे भी घूमते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया इनकी निशानियों को पहचान लो कि ये नमाज में कामचोर होते हैं, रियाकार होते हैं, अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं, और एक हक बात पर साबित कदम कभी नहीं रहते, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। जू वजहैन होते हैं, दो चेहरे उनके, ईमान वालों के सामने एक चेहरा और काफिरों के सामने दूसरा चेहरा। तो कहा ये सारी बातें बयान की किस लिए? ताकि ऐ ईमान वालों, मुनाफिकीन के रास्ते पे तुम मत चलो। उसके बाद ईमान वालों से ये भी कहा कि काफिरों से तुम दोस्ती मत करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी तबाही होगी। और मुनाफिकीन का हश्र बयान कर दिया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। मुनाफिकीन का हमेशा का ठिकाना जहन्नम के सबसे निचले तबके में है, मगर वो लोग जो जिंदगी में मौत से पहले तौबा कर लें, अपनी जिंदगी की इस्लाह कर लें, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करके मुखलिस इंसान बन जाएं, फउलाइका मअल मुमिनीन, तब तो वो मोमिन हो गए हैं। और आगे अल्लाह ताला ने कहा वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अजीमा, और अल्लाह ताला ईमान वालों को तो अजीम अजर देगा। उसके बाद बहुत बड़ी आयत, बहुत बड़ी बात अल्लाह ने बताई, और ये पांचवें पारे की आखिरी आयत है। क्या है? कहा अगर तुम दो काम कर लो, दो काम करो, तो मैं तुम्हें कभी अजाब नहीं दूंगा, बल्कि तुम हमेशा नेमतों में रहोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी और कब्र की जिंदगी में भी। कौन से दो काम है? वो आयत सुनिए आप। कहा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अजाब क्यों देगा? अजाब देकर क्या मिलेगा अल्लाह ताला को? अगर तुम उसका शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। पता ये चला कि अगर बंदे शुक्र करें, शुक्र का रास्ता इख्तियार करें और ईमान ले आए,
تو اللہ کے عذاب سے وہ ہمیشہ بچے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرداں ہے اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور تمام اہل اسلام، یہ وہ عظیم احکامات تھے جو 5ویں پارے میں بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب جلیل، ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی قوت عطا فرمائے، حوصلہ دے، محبت دے، اور عزم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جو عبادتیں ہم گنہگار کمزور بندوں سے ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے اور ہماری تراویح اور عبادتوں کو، ذکر و اذکار اور تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور تمام اہل ایمان کی مغفرت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان آباء و اجداد اور ہماری ان ماؤں اور ہماری وہ امہات اور دادیاں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ایمان کے ساتھ، رب جلیل ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی قبروں کو کشادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور جب ہم سب اس مقام پر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کرم اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔